فخر عالم، محبوب عالم، نور عالم، محبوب عالم، وجہ تخلیق کائنات عالم، حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد کتاب رحمت، کتاب ہدایت، کتاب اقدس، کتاب مبین، کتاب لا ریب، کتاب لا عیب، کتاب لا زوال، کتاب بے مثال، قرآن کریم فرقان حمید کی صورت البقرہ شریف کی آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ بعد از تلاوت میرے انتہائی قابل قدر معزز و محترم سامعین و حاضرین، میری ملت کے بزرگ، نوجوان، اہل سنت، اہل عقیدت، اہل محبت ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ مالک کل آج کی میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اس ماہ مقدس کا صدقہ، عظیم اور بابرکت دن کا صدقہ، اور اس ماہ مقدس میں ہونے والے عظیم عمل، روزہ، تراویح، دیگر اعمال صالحہ، ان کی برکت سے اللہ کریم ساری قوم کو، ملت کو، اس ملک کو، وطن کو حفظ و امان عطا فرمائے۔ بحمد تعالی زندگی کے اندر ایک مرتبہ پھر مجھے اور آپ کو یہ بابرکت گھڑیاں نصیب ہوئی، یہ پاک اور مقدس مہینہ نصیب ہوا، یہ عظیم اور فضیلت والا مہینہ نصیب ہوا، وگرنہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو گزشتہ سال تو ہمارے ساتھ تھے، ہماری صفوں میں تھے، لیکن اس سال وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں۔ نہ جانے آئندہ سال ہم میں سے کون ہو اور کون نہ ہو۔ غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو، موت سر پہ کھڑی ہے، کہ جتنا وقت مل چکا ہے اس کو غنیمت جانو، وگرنہ موت کا فاصلہ کچھ زیادہ دور نہیں۔ اس سے پہلے کہ وہی آواز ہمیں لگے، ہمارے پاس ابھی وقت ہے اپنی اصلاح کرنے کی، ہمارے پاس ابھی وقت ہے اپنے آپ کو درست کرنے کی، اور آخرت کی تیاری کرنے کے لیے ہمارے پاس مہلت ہے۔ اللہ کریم اس وقت میں ہمیں اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان محترم، ٹائم بڑا مخصوص ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آج چونکہ ماہ رمضان ہے اور اس کے آتے ہی خاص طور پہ جو حکم ہے فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس مہینے کو پائے، یہ خدا کا قرآن کہہ رہا ہے، رب العالمین کا فرمان ہے، فمن شاہدہ منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو اس پاک اور مقدس مہینے کو پائے، فلیصمہ، پس چاہیے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ یہ حکم خدا ہے، یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے۔ تو اس عنوان سے بھی کہ روزے کی تاریخ کیا ہے اور اس کا فلسفہ کیا ہے، اور آخر میں چند منٹ میں چاہوں گا کہ چونکہ اس ہفتے کے دوران تیسرا روزہ گزرا، اور تیسرا روزہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن سیدہ کائنات، مخدومہ کائنات، سیدۃ النساء، میرے کریم آقا کی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا یوم وصال ہے۔ تو آخر میں چند منٹ میں چاہوں گا کہ ان کی بارگاہ میں بھی عقیدت کی بات عرض کروں۔ عزیزان محترم،
فرمان خداوندی ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ایمان والو تم پہ اللہ نے روزے فرض کیے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، اور یہ نہیں خیال کرنا کہ یہ عمل شاید صرف ہمیں ہی ملا ہے یا ہمارے ساتھ خاص ہے، اس سے پہلے کوئی اس کی تاریخ نہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کما کتب علی الذین من قبلکم، یہ ایسے ہی تم پہ فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ آخر میں اس آیت میں اس کا مقصد اور الہ حاصل بتا دیا کہ روزہ آخر تم پہ فرض کیا کیوں، اس کی وجہ کیا ہے، لعلکم تتقون، رب چاہتا ہے کہ تم متقی بن جاؤ۔ رب کی منشا اور رب کی رضا یہ ہے، اس کی چاہت یہ ہے، اس کی تمنا یہ ہے، اس کی محبت یہ ہے، اور وہ چاہتا یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، نیکوکار بن جاؤ۔ یعنی رب کی منشا کیا ہے کہ میرا بندہ ہو اور عمل برا کرے، یا اس کی محبت نہیں چاہتی، اس کی مرضی نہیں چاہتی، اس کی منشا اور محبت یہ ہے کہ بندہ میرا ہے تو شکر گزار بھی میرا ہی رہے، بندہ میرا ہے تو پرہیزگار بھی رہے، بندہ میرا ہے تو عبادت گزار بھی رہے، بندہ میرا ہے تو میرے سامنے میری بارگاہ میں سجدہ ریز ہونے والا بھی بنے۔ اور جب بندہ نیک ہوتا ہے خدا بھی خوش ہوتا ہے، مصطفیٰ بھی خوش ہو جاتا ہے۔ تو اس آیت پاک میں یہ حکم ہے۔ عزیزان محترم، بات اگر روزے کی تاریخ دیکھی جائے، علامہ اسماعیل حقی علیہ الرحمہ اس کی تاریخ میں فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں جب سلطنتیں قائم ہوئیں، جب بادشاہت چلی، تو ملک تیمور الثالث، یہ تیسرا بادشاہ ہے آپ کی اولاد میں بننے والا، حاکمیت اپنانے والا، یہ تیسرا شخص ہے، ملک تیمور الثالث، تیسرا بادشاہ جس کا نام تیمور تھا۔ کیا نام تھا؟ یہ بات آپ ہو سکتا ہے آپ کے لیے نہیں ہو، آپ اس کو ذہن نشین رکھیں، انشاءاللہ آپ کو روزے کی تاریخ کے حوالے سے یہ بات بڑی خوبصورت لگے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی توجہ رہے۔ تیسرا بادشاہ جس کا نام کیا تھا؟ تیمور۔ یہ شخص بڑا نیک تھا، پرہیزگار تھا، عبادت گزار تھا، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر حاکم نیک ہو تو پھر اس کی رعیت بھی نیک ہوتی ہے، اور حاکم اگر بدکار ہو تو رعیت میں بھی پھر ایمان کی کمی آ جاتی ہے، اوپر سے نیچے احکامات آتے ہیں۔ تو یہ شخص بڑا نیک تھا، اور اس کی رعایا کے اندر بھی بڑے نیکوکار لوگ تھے، پرہیزگار تھے، عبادت گزار تھے۔ ایک امتحان یہ آیا کہ اس کی سلطنت میں ایک حصے کے اندر قحط آ گیا، قحط سالی آ گئی، وہاں بارش نہیں ہوئی، فصلیں نہیں ہوئی، پھل نہیں اگے، فصلیں نہیں پیدا ہوئی، وہاں قحط آ گیا، قحط سالی آ گئی۔ جیسے ہمارے پاکستان کے اندر بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ ریگستان کے، اور یہ سندھ کے اندر ایک علاقہ ہے تھر پارکر، وہاں اکثر ایسا ہی ہوتا ہے، قحط سالی کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ کچھ اور علاقے بھی ہیں جہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پانی کی قلت، فصلوں کی قلت، وہاں بارشیں نہ ہوں تو وہاں قحط سالی کا ایک سما بن جاتا ہے۔ تو ملک تیمور الثالث کے دور میں اس کی سلطنت کے ایک حصے میں قحط سالی آ گئی، بارش نہ ہوئی، وہاں فصلیں نہیں ہوگی، اور لوگ وہاں بھوک اور پیاس میں مرنے لگے۔ ماحول یہ بن گیا کہ وہاں غذائی قلت آ گئی۔ لیکن اسی سلطنت کے دوسرے حصے میں وہاں بارشیں ہوئی، فصلیں ہوئی، وہاں سب کچھ وافر مقدار میں تھا۔ اب ایک علاقے کے اندر رہتے ہوئے حالات کا تو پتہ چلتا ہی رہتا ہے۔ جیسے آپ دیکھیں کہ وہاں اگر قحط سالی ہے تو یہاں خبریں پہنچتی رہتی ہیں، اگرچہ اس وقت خبریں دیر سے پہنچتی تھی،
لیکن پہنچ جاتی تھی اس وقت بھی ذرائع کسی بھی طرح کے پیغام رسانی کے تھے۔ تو یہ خبر دوسرے علاقے میں پہنچی کہ ہمارے دوسرے علاقے میں قحط سالی آ گئی، وہاں فصل نہیں ہوئی، غذائی قلت ہے۔ اب وہاں کے لوگ آپس میں مل بیٹھے، سر جوڑ کے بیٹھے، سرداروں نے، وہاں کے جو صاحب ثروت لوگ تھے انہوں نے ایک میٹنگ بلائی، ایک اجلاس بلایا، آپس میں مل بیٹھے اور آپس میں معاملہ کیا ڈسکس ہوا۔ اس وقت مشاورت کیا ہوئی کہ جو دوسرے علاقے میں قحط سالی میں ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے کلمہ گو بھائی ہیں، وہ بھی ہمارے مسلمان ہیں، وہ بھی ایمان والے ہیں، ان کے اندر قحط سالی کا ماحول ہے، ہم کس طرح ان کی مدد کر سکتے ہیں، ان کے کام کیسے آ سکتے ہیں، ان کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں۔ تو مختلف مشورے ہونے لگے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، اور سارے مشوروں کے اندر ایک مشورہ یہ ہوا کہ کیوں نہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر ہم ان کا خیال کرتے ہیں اور ان کی ہمدردی چاہتے ہیں اور ان کے ساتھ تعاون چاہتے ہیں اور ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ہم یہاں سیر ہو کر کھا رہے ہیں اور 2 وقت میں کھا رہے ہیں، 3 وقت میں بھی کھا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم اگر 3 وقت میں کھاتے ہیں تو ہم 2 وقت میں کھائیں، 1 وقت کا بچا لیں، اور اگر 2 وقت کھاتے ہیں تو 1 وقت میں کھائیں اور 1 وقت کا کھانا تھوڑا تھوڑا کر کے 2 حصوں میں کر لیں، 1 وقت کے کھانا کو 2 وقتوں میں کھائیں اور 1 وقت کا کھانا بچا کے ہم ایک جمع کریں اور جمع کر کے ان بھائیوں کی مدد کریں۔ بات سمجھ آ رہی؟ بات سمجھ آ رہی؟ انہوں نے کیا سوچا کہ ہم اپنا 1 وقت کا کھانا بچائیں، 1 وقت کا کھانا جمع کریں اور وہ جمع کر کے اپنے آپ کو یہ کریں کہ 1 وقت کے کھانے کو 2 وقت میں کھائیں، یا 3 وقت کھاتے ہیں تو 2 وقت میں گزارا کریں، 1 وقت کا کھانا بچائیں اور وہ جمع کر کے اپنے بھائیوں کی مدد کریں جو اس وقت مشکل میں ہیں، جو اس وقت پریشانی میں ہیں، جو اس وقت غذائی قلت میں ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں، ان کی مدد کریں، ان کا خیال کریں، ان کی غمخواری کریں اور ان کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے، ہمارا بھی گزارا ہوتا رہے گا، ہم بھی کھا رہے ہوں گے اور ہم اپنے بھائیوں کی مدد بھی کر لیں گے، ان تک بھی خوراک پہنچ جائے گی۔ سب نے اس بات کو پسند کیا، توجہ، سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ جب سب نے پسند کیا، اعلان ہو گیا کل سے ہم سب 1 وقت کا کھانا آدھا آدھا کر کے 2 وقتوں میں کھائیں گے اور 1 وقت کا کھانا سارے ایک مقام پہ جمع کرتے رہیں۔ جب تک وہاں یہ سلسلہ چلتا رہے گا، جب تک قحط سالی کا وہاں پہ ماحول ہے، تب تک ہم 1 وقت کا کھانا جمع کر کے ہر وقت ان کو پہنچاتے رہیں گے، یہ ہمارا عمل رہے گا۔ اگلا دن ہوا، سب نے اپنے اپنے حصے کا کھانا جمع کروانا شروع کر دیا، کسی نے خشک، کسی نے پکا ہوا، کسی نے تیار شدہ، کسی نے اناج کی صورت میں، سب نے جمع کیا اور جمع کر کے اپنے بھائیوں تک، اپنے جو دوسرے علاقے میں قحط سالی کا شکار تھے ان تک جا پہنچایا اور ان کی مدد کی اور ان کو کھانا کھلایا۔ ادھر فرش پہ، ادھر دھرتی پہ لوگوں نے یہ عمل کیا، ادھر فرش والوں نے یہ عمل کیا، ادھر عرش والوں نے اس بات کو بڑا پسند فرما لیا۔ فرش والوں نے اپنے بھائیوں کی مدد کی، ان کا خیال رکھا، ان کی مدد کی، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا، ان کے کھانے کا بندوبست کیا۔ ادھر فرش والوں نے یہ عمل کیا، عرش والے کو یہ ادا بڑی پسند آئی۔ رب نے جبریل کو بھیج دیا، فرمایا جبریل جاؤ وقت حاضر کے پیغمبر کو، رسول کو میرا یہ پیغام سنا کے آؤ، آپ کے لوگوں نے یہ جو عمل کیا ہے رب کو بڑا پسند آیا ہے، انہوں نے صرف انسانیت کی خاطر ان کی مدد کی ہے، میں اس عمل کو آج کے بعد عبادت کا مقام دے رہا ہوں۔ یہ جو 1 وقت میں انہوں نے کہا ہے 1 وقت میں کھائیں گے اور سارا دن نہیں کھائیں گے، شام تک ہم بھوک کو برداشت کریں گے اور دوسرے وقت کا کھانا اپنے بھائیوں کی مدد کریں گے، ادھر انہوں نے صرف ان کا خیال رکھا ہے، رب نے تمہاری ادا کو پسند فرما لیا، تمہارا یہ سارا دن بھوکا رہنا اس کو پسند آیا ہے، رب نے اعلان کر دیا ہے اسی کو میں روزے کا نام دے رہا ہوں، اسی کو میں مقام عبادت عطا کر رہا ہوں۔
اس کو میں نے عبادت بنا دیا ہے اور اصول اتار دیے کہ اب کیوں نہ تم لوگوں نے ایک وقت کا کھانا بچا کے ان کو دینا ہے، اور تم نے خیال تو رکھا ہے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنا ہے، کیوں نہ ادھر تمہارا یہ اپنے دوستوں کا، اپنے بھائیوں کا مدد کرنے کا سلسلہ بھی جاری رہے، اور اسی کو رب اپنی عبادت کا مقام دے رہا ہے۔ دوسری طرف یہ تمہاری عبادت ہوتی رہے گی، تمہاری عبادت ہوتی رہے گی۔ تو تاریخ روزہ سے ہے اس وقت اس بھوک اور پیاس کی شدت کو برداشت کرنا صرف بھائیوں کی ہمدردی کے لیے تھا، لیکن رب نے اس کو عمل کا درجہ دے دیا، رب نے اس کو روزے کا مقام دے دیا، روزے کا اجر دے دیا۔ فرمایا تمہارا یہ بھوکا رہنا رب کو اتنا پسند آیا ہے، اور اتنی ادا پسند آئی ہے کہ اب یہ عمل صرف تم ہی تک نہیں رہے گا، تا صبح قیامت تک جاری ساری رہے گا۔ اس کے بعد نبی بھی آئیں گے، اس کے بعد شریعت بھی آئے گی، اس کے بعد نبوت بھی آئے گی، اس کے بعد دین بھی آئے گا، لیکن تمہاری یہ ادا اتنی پسند آئی ہے، ہر شریعت کے اندر اس عمل کو رکھ دیا جائے گا، ہر دین کے اندر اس کو رکھ دیا جائے گا، ہر نبی کی امت کے لیے اس عمل کو رکھ دیا جائے گا۔ رب نے اعلان کر دیا یہ عمل اتنا پسند آیا ہے، تمہاری ادا اتنی پسند آئی ہے کہ حتیٰ کہ محبوب کائنات میں جب اپنے حبیب کو بھیجوں گا اور حبیب کی امت کو بھیجوں گا، تمہارے اس عمل کو ان کے اندر بھی اتار دوں گا تاکہ قیامت کو یہ جاری و ساری رہے۔ اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں یہ بات آئی، کسی کے خیال میں یہ سوال اتر آئے کہ یہ کیا ہوا، کسی کی ادا کا نام عبادت کا مقام کیسے بن گیا، کسی کی ادا کا نام درجہ عبادت کو کیسے پہنچ گیا؟ تو میں پھر اس کا جواب اس حاجی سے لوں گا جو کہتا میں حج کرنے جاتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جائیں، اللہ آپ کو ہم سب کو لے جائے، لیکن حاجی صاحب گئے تو تھے رب کا حج کرنے، گئے تو تھے رب کی عبادت کرنے، لیکن کعبہ کے گرد سینہ تان کے چل رہا ہے۔ میں نے کہا حاجی صاحب یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا؟ ادھر تو سر جھکانے کا مقصد تھا، ادھر تو سر جھکانے والا مقام تھا، تو اکڑ کے چل رہا ہے، تو نے یہ عمل کیوں کیا؟ جواب آیا یہ اکڑ کے چلنا عبادت بن گیا ہے، کیونکہ ایک وقت تھا محبوب کائنات ایسے ہی چلا کرتے تھے، حضور نے ایسے چل کے طواف کعبہ کیا، رب کو اتنی ادا پسند آئی، فرمایا حبیب تو نے ادا اپنائی ہے، میں اس کو عبادت کا درجہ دے رہا ہوں، قیامت تک یہ ادا جاری رہے گی۔ حاجی صاحب نے جناب طواف کعبہ کی، اب حرم کعبہ کے صحن سے نکل کے دوسرے مقام پہ آتا ہے، وہاں پہ آ کے کبھی صفا سے مروہ، کبھی مروہ سے صفا، کبھی صفا سے مروہ، یہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، پورے 7 چکر کاٹ رہا ہے۔ میں نے کہا جی صاحب کیا ہو گیا؟ ابھی تو ٹھیک تھا، ادھر دوڑے لگا رہا ہے، ادھر چلنا بھی تیرے لیے مشکل تھا، ادھر تو دوڑے لگا رہا ہے، چکر پہ چکر کاٹ رہا ہے، تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے کسی ادا کو ادا کر رہا ہوں، یہ کسی کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ تو نے نہیں سنا کہ حضرت سیدہ ہاجرہ سلام اللہ علیہا کبھی اس طرح دوڑی تھی، رب کو دوڑنا اتنا پسند آیا، یہ ادا اتنا پسند آئی، فرمایا میرے محبوب اور میرے خلیل کی زوجہ، یہ تیرا دوڑنا بھی رب کو اتنا پسند آیا ہے، یہ ادا بھی اتنی پسند آئی ہے، ایک تو اس کو عبادت کا مقام دے رہا ہوں، دوسرا قیامت جاری کر رہا ہوں۔ کیوں جی جاری ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا وہاں سے حاجی صاحب نکلے، مینا میں چلے گئے، اب کنکریاں ڈھونڈ رہے ہیں، اب پتھر ڈھونڈ رہے ہیں، کبھی ایک کو مار رہے ہیں، کبھی دوسرے کو مار رہے ہیں، کبھی تیسرے کو مار رہے ہیں، تینوں مقام پہ حاجی صاحب کنکریاں مار رہے ہیں۔ میں نے کہا حاجی صاحب کیا ہوا؟ وہ کہتا ہے تو نہیں جانتا، ایک مقام وہ ہے جہاں حضرت ہاجرہ نے کنکریاں مار کے یہ ادا اپنائی ہے، ایک مقام وہ ہے جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کنکریاں مار کے ادا اپنائی ہے، ایک مقام وہ ہے جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کنکریاں مار کے ادا اپنائی ہے۔ رب نے تینوں کی ادا کو پسند کر لیا، عبادت کا مقام دے دیا ہے۔ کیوں جی حاجی صاحب تو رب کا حج کرنے گیا تھا، رب کی بارگاہ میں جھکنے گیا تھا، اس کی بندگی کرنے گیا تھا، لیکن یہ سارا کچھ کیا ہو رہا ہے؟ رمل کے چکر کاٹ رہا ہے، صفا مروہ کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے، کنکریاں مار رہا ہے، اور پھر جانور کو ذبح کر رہا ہے۔ پتا چلا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں،
کچھ ایسے خاص ہوتے ہیں جن کی ادا بھی رب کو پسند آ جائے تو رب کہتا ہے ادا تیری ہے، عبادت میری بن جائے گی۔ ادا تیری ہے، طریقہ تیرا ہے، چلنا تیرا ہے، حرکت تیری ہے، لیکن اس کو پسند اتنا کر رہا ہوں کہ اس کو عبادت کا مقام دے رہا ہوں، اور اتنا پسند کر لیا ہے کہ قیامت تک اس کو جاری و ساری رکھوں گا۔ اگر وہ ادائیں عبادت کے مقام کو پہنچتی ہیں تو پھر یاد رکھو روزہ بھی ادا ہی کا نام ہے، روزہ بھی ادا ہی کا نام ہے۔ یہ بھی کسی نے طریقہ اپنایا تھا، یہ بھی کسی نے جناب ادا اپنائی تھی، یہ بھی کسی نے غمخواری کا ایک عمل کیا تھا، یہ بھی کسی نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنے کے لیے ایک عمل کیا تھا۔ رب نے اس کو بھی پسند فرمایا ایک تو مقام عبادت دے رہا ہوں، دوسرا مخصوص ٹائم کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے جاری کر رہا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، پھر ہر شریعت کے اندر اس کو اتار دیا گیا، ہر دین کے اندر اس کو اتار دیا گیا، حتیٰ کہ محبوب تشریف لائے تو محبوب کی امت کے لیے بھی حکم آ گیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں جیسے تم پہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے، جیسے تم پہ پہلے لوگوں پہ فرض کیے تھے۔ پتہ چلا تاریخ روزہ یہ ہے کہ کسی کی محبت کے ساتھ ادا کا نام ہے، کسی کی عادت کریمہ کا نام ہے، اور بات فلسفے کی جانے ہیں کہ پھر اس کے اندر فلسفہ کیا ہے۔ دیکھیں رب اپنے بندے سے پیار کتنا کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے، کسی کو شک تو نہیں۔ ایک ماں بھی پیار کرتی ہے اور رب بھی اپنے بندے سے پیار کرتا ہے۔ ایک ماں کے دامن میں ایک ماں کی محبت ہوتی ہے اور رب اپنے بندے سے کتنا پیار کرتا ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے۔ اچھا اس روزے کے اندر طریقہ یا حکم کیا دیا؟ تو نے صبح سے لے کر شام تک بھوکا رہنا، طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک تو نے بھوک کو برداشت کرنا ہے، پیاس کو برداشت کرنا ہے۔ یا اللہ، ایک ماں کی محبت جہاں پہ ہو وہ تو یہ گوارا نہیں کرتی، وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے اپنے بچے کو کھانا کھلاتی، وہ تو ڈھونڈ ڈھونڈ کے بچے کو پانی پلاتی ہے، وہ تو ان کے ساتھ پیار کرتی ہے، اپنی بھوک کو پیچھے رکھ کے اپنے منہ کا نوالا نکال کے اپنے بچے کو کھلا رہی ہے۔ وہاں ایک ماں کیسے برداشت کرتی ہے کہ بچہ بھوکا رہے پیاسا رہے؟ مولا تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، لیکن پھر حکم دیتا ہے کتب علیکم الصیام، تم پہ روزہ فرض ہے۔ مولا روزے کا عمل کیا ہے؟ فرمایا طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہنا ہے، پیاسا رہنا ہے۔ ایک ماں محبت رکھتی ہے تو وہ اس کی تکلیف یا شدت برداشت نہیں کرتی۔ رب 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہے، لیکن بھوکا رہنا بھی پسند کرتا ہے اور اپنے بندے کا پیاسا رہنا بھی پسند کرتا ہے، بلکہ حکم دیتا ہے جس کو یہ مہینہ مل جائے فلیصم ہو، چاہیے کہ اس کے روزے رکھے، تم پہ فرض کر دیے گئے۔ میرے مولا اس کے اندر فلسفہ کیا ہے، حکمت کیا ہے، راز کیا ہے، اس کے اندر بات گہری کیا ہے؟ تو پھر اس راز کا، اس عمل کا فلسفہ بھی سمجھانے کے لیے پھر واپس ماں کی گود میں جانا ہوگا۔ وہی ماں جو چند لمحے پہلے محبت کا اظہار کرتی ہے، اپنے منہ کا نوالا نکال کے بچے کو کھلاتی ہے، وہی ماں اگر وہ بچہ بیمار ہو جائے تو پکڑ کے ڈاکٹر کے پاس لے جاتی ہے، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں اسے انجیکشن لگانا ہوگا، ماں خود پکڑ رہی ہے۔ سمجھے ذرا، ماں خود پکڑ رہی، بچہ روتا ہے